بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرکٹ کے بے حد شوقین 10 قسم کے پاگل۔ پاگل نمبر 1، حکمران، جو پوری قوم کو کرکٹ میچوں پہ لگا کے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنی مدت حکومت کو بڑھا لیتے ہیں۔ پاگل نمبر 2، اپوزیشن والے، جو کرکٹ کی اصلاح کرنے کی بجائے اس حوالے سے پوری طرح حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، ہر موضوع پر حکومت کی ٹانگ کھینچتے ہیں، لیکن کرکٹ کے ذریعے جو بے حیائی اور گناہ پھیل رہے ہیں ان پر کوئی توجہ نہیں دلاتے۔ پاگل نمبر 3، پی سی بی، پاکستان کرکٹ بورڈ والا ادارہ، جو پوری قوموں کے لیے مختلف قسم کے میچز ارینج کرتا ہے اور پھر پوری قوم کو بطور ادارہ کرکٹ کے پیچھے لگاتا ہے۔ پاگل نمبر 4، ملٹی نیشنل کمپنیاں، جو پوری دنیا کا سرمایہ اکٹھا کرنا چاہتی ہیں، پوری قوم کو کرکٹ میچوں پہ لگاتی ہیں اور بڑی چالاکی اور پھرتی اور ہوشیاری کے ساتھ اپنا سرمایہ جمع کر رہی ہیں اور پوری قوم کو کرکٹ میچوں کے پیچھے لگا رہی ہیں۔ پاگل نمبر 5، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، کہ جو بے حیائی اور گناہ کے پھیلانے میں کرکٹ کا پورا ساتھ دے رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح کرے، ہر طرح سے گناہ کو سپورٹ کر رہا ہے اور بے حیائی کے کلچر کو عام کر رہا ہے، بے پردگی کے کلچر کو عام کر رہا ہے۔ پاگل نمبر 6، قومی ٹیم کے اراکین اور امپائر وغیرہ، کہ جن کو شو پیس بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور پوری قوم کا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ مسلمانوں کے ہیرو کرکٹ کھیلنے والے اور ہاکی کھیلنے والے نہیں ہو سکتے۔ اصل میں قرآن و سنت کی بالادستی کا کام کرنے والے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والے علماء اسلام اور مجاہدین اسلام ہی مسلمانوں کے اصل ہیرو ہیں۔ پاگل نمبر 7، دن رات ٹی وی اور ریڈیو کا استعمال کر کے ہر وقت کرکٹ میچوں سے باخبر رہنے کے شوقین افراد، جو ہر وقت کرکٹ میچوں کی تفاصیل جاننے میں لگے رہتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں قضائے حاجت کی بھی حاجت ہو تو اس کو التوا میں ڈال دیتے ہیں، کہیں کوئی سین مس نہ ہو جائے اور کرکٹ کا کوئی چھکا چوکا رہ نہ جائے، اس لیے ہر وقت ٹی وی اور ریڈیو سے جڑے رہتے ہیں۔ پاگل نمبر 8، سٹیڈیم میں جا کر میچ دیکھنے والے تماشائی، جو باقاعدہ ٹکٹ خرید کے اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں اور وہاں مخلوط ماحول کے اندر، گناہ کے ماحول کے اندر جو ہے کرکٹ میچ دیکھتے ہیں اور وہاں بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پاگل نمبر 9، چوکوں چوراہوں کو بند کر کے بڑی بڑی سکرینوں پر میچ دیکھنے والے افراد، جو راستہ روکنے کے گناہ میں بھی ملوث ہوتے ہیں، چوکوں چوراہوں کو بند کرنے کے گناہوں میں بھی ملوث ہوتے ہیں، آنے جانے والوں کو پریشانی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہنگامہ ہو گیا، لیکن جب قریب جا کے پوچھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کرکٹ کے شوقین بڑی بڑی سکرینوں پر چوکوں اور چوراہوں کو بند کر کے، گلیوں بازاروں کو بند کر کے میچ دیکھ رہے ہیں۔ پاگل نمبر 2، یہ وہ لوگ ہیں، پاگل نمبر 10 نمبر پاگل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا کام کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سارے معاملات نپٹاتے رہتے ہیں، لیکن انہیں ہر وقت سکور کی پڑی رہتی ہے، بس چلتے پھرتے پوچھتے رہتے ہیں، یار سکور کتنا ہو گیا ہے، سکور کتنا ہو گیا ہے، سکور کتنا ہو گیا ہے، بیٹنگ کس طرح کی جا رہی ہے، فیلڈنگ کس طرح کی ہو رہی ہے، میچ کی کیا صورتحال ہے، ہر وقت اسی چیز کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اس لیے ان کو پاگل نمبر 10 کی کیٹیگری کے اندر رکھا گیا ہے۔ افسوس صد افسوس، ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم پوری دنیا کی رہنمائی کریں، ہم کرکٹ کے ذریعے کوڑا کرکٹ بنتے جا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جن ہاتھوں میں اے حق حق کبھی تلوار ہوتی تھی، جن ہاتھوں میں اے حق حق کبھی تلوار ہوتی تھی، ان ہاتھوں میں کنگھی، آئینہ یا پھر گیند بلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت مجموعی ہماری اور ہمارے حکمرانوں کی اور پوری قوم کی اصلاح فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر آ کر اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کی بالادستی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔